أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 56 سورۃ القیامہ آیت نمبر 13 تا 15 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائیں۔ ينبأ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے۔ الانسان اس کے لیے نائب فاعل ہے، یوم مفعول فیہ ہے۔ باہر بجر ما موصول قدم و آخر معطوف معطوف علیہ مل کر صلہ موصول صلہ مل کر مجرور مجرور متعلق بینبأ فعل کے ہیں۔ اعراض الانسان مبتدا علی نفسی ظرف لغو متعلق ببصیرۃ کے ہیں، بصیرۃ یہ خبر ہے۔ ولو القى معاذیر، لو حرف شرط، القى فعل ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل، معاذیر مرکب اضافی مفعول به ہے۔ ينبأ کا معنی آتا ہے خبر دینا۔ ينبأ صیغہ واحد مذکر، ينبأ تنبیہ کا معنی آتے ہیں خبر دینا۔ ينبأ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور الانسان یہ اس کے لیے نائب فاعل ہیں۔ بما قدم و اخر، قدم یقدم تقدیم کا معنی آتے ہیں آگے بھیجنا۔ وہ اعمال جو اس نے اپنے زندگی میں آگے بھیجے ہو، یعنی جو اعمال وہ کر گزرا ہوں۔ وہ اخر، اور وہ اعمال جو اس نے نہیں کیے، اس کا موقع اس کو ملا مگر اس نے وہ کیے نہیں ہیں، اور فرصت جو ہے وہ ضائع کر دی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ فرماتے ہیں ينبأ الانسان، خبر دی جائے گی ہر انسان کو، ينبأ الانسان اور جتلا دیا جائے گا انسان، یومئذ آج کے دن، بما قدم و اخر، وہ اعمال جو اس نے آگے بھیجا ہے، وہ جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان علی نفسہ اپنے جان پر بصیرۃ باخبر ہے۔ بصیرہ یہ اس کا معنی آتا ہے دیکھنے والا۔ بصیرۃ کے معنی حجت کے بھی آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تو سورۃ الانعام میں ہے، یہاں پر بصائر بصیرۃ کی جمع ہے، اور معنی اس کے حجت کے ہیں۔ تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی انسان خود اپنے اعمال نامہ کو دیکھ رہا ہوگا، اپنے اعمال نامے کا مشاہدہ کر رہا ہوگا، یا انسان خود اپنے اوپر حجت ہوگا، اپنے خلاف جو ہے دلیل ہوگا۔ ولو القى معاذیرہ، اگرچہ لا ڈالے اپنے اعذار، معاذیر یہ معذار کی جمع ہے، اور معذار کا معنی ہے عذر کے، یعنی یہ القی یلقی القان کا معنی آتا ہے ڈالنا، پیش کرنا۔ یہ اگر بہت سارے اعمال، بہت سارے اعذار پیش کر دے تب بھی جو ہے اس کو یہ اعذار وغیرہ فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا ہے، وَأَخَّرَ، اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ یعنی ہر انسان کو اس کے اعمال کے بدلے میں بتا دیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں آگے کون سے اعمال بھیجے ہیں اور پیچھے کون سے اعمال چھوڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جو نیک کام اپنی موت سے پہلے کر لیا وہ آگے اس نے بھیج دیا، اور جو نیک یا بد، مفید یا مضر کوئی طریقہ، کوئی رسم ایسی چھوڑی کہ اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، وہ پیچھے چھوڑا، اس کا ثواب یا عذاب بھی اس کو ملتا رہے گا۔
حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی نے بما قدم سے مراد وہ عمل صالح مراد لیا ہے جو اپنے زندگی میں یہ کر گزرا تھا، وہ آخر سے مراد وہ اعمال صالح مراد لیے ہیں جن کا موقع اس کو ملا تو تھا لیکن اس نے وہ موقع اور وہ فرصت ضائع کی۔ تو بہرحال دونوں قسم کی تفسیریں ہیں۔ فرماتے ینبأ الانسان، اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا، بما قدم، اس نے جو کچھ کیا ہے آگے کے لیے، وہ اخرا، اور کیا کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا۔ بصیرتن کا معنی اگر دیکھنے کے ہوں تو اس صورت میں مطلب یہی ہوگا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اپنے عمل سے خود واقف ہوگا اور وہ اپنے اعمال کو خوب جانتا ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے دنیا میں کون کون سا عمل کیا۔ جب وہ اعمال نامہ وہ اپنے سامنے دیکھے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جیسے سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس کو محشر میں حاضر اور موجود پائیں گے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہاں جو انسان کو اپنے نفس پر بصیرت فرمایا، اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ اپنے آپ مال کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور بصیرت اگر حجت کے معنی میں ہو تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان خود اپنے نفس پر حجت اور دلیل ہوگا اور انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر ہاتھ انکار کریں گے تو پاؤں گواہی دیں گے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن تو ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، سب کچھ گواہی دیں گے کہ یہ عمل اس نے کیے، یہاں تک کہ وہ جگہ جہاں اس نے گناہ کیا وہ بھی اس کے بارے میں عمل دے گا، وہ جگہ جہاں اس نے نیکی کی وہ بھی اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان خود اپنے اعمال کے خلاف حجت اور دلیل ہوگا، نیک اعمال ہے تو اس کی بھی دلیل بنے گا، برے اعمال ہے تو اس کے بھی یہ خود دلیل ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے، جتنے بھی بہانے بنائے تو ان بہانوں کے باوجود وہ خود ہی اپنے نفس سے جو ہے کیا ہو جائے گا بھئی، پکڑا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے، اگرچہ وہ ان کو جواز تلاش کرنے کے لیے بہانوں اور تعویلوں کا سہارا لیں، تب بھی ان بہانوں اور تعویلوں کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا، اور یہ جو عذر وغیرہ پیش کرتا ہے یہ آزار آج قیامت کے دن جو ہے اس کے کام نہیں آئیں گے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ رب العزت جا بجا قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اچھی طرح پکی توبہ کر لو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج جو ہماری حالت جو ہے بہت ہی خراب ہے، مسلمان دن بدن پستی کی طرف رواں دوا ہیں۔ آج مسلمان جو ہے طرح طرح کے مشکلات کے شکار ہیں، مہنگائی نے ستایا ہوا ہے، بے روزگاری نے ستایا ہوا ہے، بد امنی نے ستایا ہوا ہے، اور بہت سارے عذاب ہیں، بارشوں کی کثرت ہے، پانی ہی پانی ہے، اور پھر جب گرمی آتی ہے تو گرمی کی شدت ہی شدت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال یہ طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں۔ ان تمام عذاب سے نکلنے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم پکی توبہ کرنے، آج ہی اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آخرت کی طرف توجہ کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرمائیں گے، دنیا اور آخرت ہماری درست ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔